السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا لیکچر 9th کلاس کے بچوں کے لیے. بچوں کے پیپر نزدیک ہیں تو حدیث کا ٹاپک ہے. یہ سیکنڈ چیپٹر ہے یہ, اور اس میں حدیث نبوی. ٹھیک ہے. حدیث کے لغوی معنی بات اور گفتگو کے ہیں. شرعی اصطلاح میں وہ قول عمل جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے. یعنی کہ وہ قول اور عمل جس کی نسبت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جائے اس کو حدیث کہیں گے, وہ حدیث کہلاتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال اور تقریر, یہ ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے, اس کی تعریف ہے حدیث کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال اور تقریر, یہ تین چیزیں آ گئی ہیں. یہ دیکھیں, اقوال, افعال اور تقریر, یعنی کوئی ایسا کام جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو, مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث کے لغوی معنی, لفظی معنی, اور یہ پورا آ جائے گا اس کا. یہ دیکھیں یہ والا. پھر اس کے بعد اس کی حدیث کا مفہوم ہو گیا. حدیث نبوی کی اہمیت اور فضیلت جو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین, یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد جو تھا نا, وہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا. ٹھیک ہو گیا, کہ خود انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور ان کی تشریح اور تفسیر اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنا. قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ حدیث نبوی. حدیث کی آپ نے ادھر پوری مفہوم اس کا بیان کیا ہے, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا بہت ضروری ہے, حدیث نبوی کا. بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں. ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت بہت آسان ہے, اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے, آمنو ایمان لائے, اطیعوا اطاعت کرو, کس کی؟ اللہ کی, واتیو اور اطاعت کرو رسول کی. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ولا اور نہ, تبتلو کا مطلب ہے ضائع نہ کرو. تبتلو اعمالکم, اپنے اعمال اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو, مت کرو. پھر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما آتاکم الرسول, جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو. فخذوہ, یعنی جو رسول تمہیں عطا فرمائیں تم اسے لے لو. وما نہاکم, اور جس سے منع فرمائیں, عنہ فانتہوا, اور تم جس سے منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث نبوی کی اہمیت میں آپ قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں یہ ایک آپ کے پاس یہ لکھی ہوئی آیت اور حدیث موجود ہے. اچھا جی, ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس کی ذات گرامی اور آپ کے اقوال و افعال ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اقوال و افعال موجود ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث نبوی ہے 9th کلاس کی, جو 2023 کی بک میں پڑھ رہی ہوں. تو مفہوم ہو گیا, حدیث کی اہمیت ہو گئی, پھر اس کی یہ حوالے ہو گئے آیت اور اس کی روشنی میں. پھر اب یہ آ جائے گا منتخب احادیث. ٹھیک ہو گیا. منتخب احادیث ہیں, یہ کتنی احادیث ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تقریباً یہ 9 احادیث ہیں, اور پھر اسماء حسنہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسرسائز ہے. تو 2-3 احادیثیں پڑھ لیتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, مومنوں میں سے کامل
بہترین ایمان والا یعنی اکمل کامل مومنین مومنوں میں سے، ایمانن یعنی کہ مومنین میں سے کامل ایمان یعنی اکمل کامل ایمان اس کا ہے، وہ ہے ایمان والا، وہ ہے احسنہم جو اخلاق میں، خلقن اخلاق میں، احسن بہترین ہے، جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، خیارہم لنسائہم اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، خیارہم لنسائہم یعنی ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک حدیث ہوگی۔ دوسری ہے کہ من لم یرحم، یہ بہت دفعہ پیپروں میں آئی ہے، اس کو ضرور اچھے سے لرن کریں۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، یرحم کا مطلب ہے رحم، من لم جو نہیں کرتا رحم، صغیرن ہمارے چھوٹوں پہ، و یعرفو حق کا کبیرن، کبیر کا مطلب ہے بڑے ہیں، اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، و یعرفو کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، حق بڑوں کا، فلیسا منا، فلیسا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ من لم، یہ یاد رکھیں یہ کون سی آیت ہے، جب آپ لفظوں کو یاد رکھیں گے نا ان کے ترجمے کو، تو پھر آپ کو ترجمہ کرنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھے سے، تو ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ آج کا لیکچر۔